اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام قالہ لما استرب علیہ اصحابہ فی امر الحکومہ ایہا الناس انہم لم یزل امری معکم علی ما احب حتی نہکتکم الحرب۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 208 ہے، اور امام نے یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب امام کے اصحاب جنگ صفین میں امام کے اصحاب کے درمیان اختلاف ہو گیا اور جنگ صفین میں لڑنے سے رک گئے، امام کے حکم کو نہیں مانا، امام کے حکم کو ترک کر دیا اور وہ نہیں لڑ رہے تھے دشمن سے۔ جب کامیابی نزدیک تھی، جب معاملے روشن ہو گئے تھے کہ امام کامیاب ہو رہے ہیں، جنگ صفین میں جب عمرو بن عاص نے ایک چال چلی، چال یہ تھی کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، اس کے لشکر نے قرآن کے نیزوں کو بلند کیا تاکہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب سپاہی فریب میں پڑ جائیں۔ درحالانکہ امام علی علیہ السلام کے سپاہی اپنی کامیابی کے جو آثار ہے وہ روشن دیکھ رہے تھے کہ کامیابی بس ہونے والی ہے، کامل کامیابی چند قدم کے دوری پہ تھی، اور عمرو بن عاص نے ایک چال چلی، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ تاکہ یہ چال اس لیے تھی کہ جو معرفت میں کمزور افراد ہیں وہ یہ سمجھیں، یا سست افراد جو امام کے ساتھ تھے یا معرفت میں کمزور افراد تھے، وہ یہ سمجھیں کہ امام کس سے جنگ کر رہے ہیں، معاذ اللہ امام قرآن سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس جنگ صفین میں جو امام کے اصحاب کی اقسام تھیں، گروہ میں جو تقسیم ہوئے، وہ گروہ میں تقسیم میں 4 گروہ تھے، 4 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ پہلا ایک وہ گروہ جو بنو امیہ کے فریب میں آ گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ بنو امیہ کا جو لشکر ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے اور معاذ اللہ امام علیہ السلام قرآن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا گروہ سست اور کمزور اور تھکا ہوا گروہ جو جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، تھک چکا تھا، جنگ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ منافقوں کا گروہ جو امام علی علیہ السلام سے کینہ اور دشمنی رکھ رہا تھا۔ بس یہ تیسرا گروہ بھی موجود تھا کہ منافقوں کا گروہ، وہ بہانے کی تلاش میں تھے کہ امام جنگ نہ جیتیں، دشمنی اور کینہ تھا۔ چوتھا کم گروہ تھا جو صحیح شیعہ تھے، وہ کم گروہ تھا جو چاہتے تھے کہ جنگ کو آخر تک لے جایا جائے، کامیابی حاصل ہو جائے گی اور کامیابی کے آثار روشن ہیں۔ ان میں سے جیسے مالک اشتر ہے، جناب مالک اشتر۔ بس امام نے یہ اس دوران خطبہ ارشاد فرمایا جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور دیکھا کہ سست افراد بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں، معرفت میں جو ضعیف افراد ہیں وہ بھی میرے مخالف ہو رہے ہیں، اور جو منافق چند لوگ موجود ہیں وہ بھی ضعیف ہو رہے ہیں۔ امام نے کہا ایھا الناس انہ لم یزل امری معکم علی ما احب حتی نہکتکم الحرب، کہ اے لوگو یاد رکھو تمہارے ساتھ جو معاملہ جنگ کامیابی کی طرف جا رہا تھا، تمہاری سستی کی وجہ سے، تمہاری تھکے ہونے کی وجہ سے۔ بس یہ تھکا ہونا بس ظاہری مراد نہیں ہے، صرف یہ معنوی بھی مراد ہے۔ سستی یہ ظاہری مراد نہیں ہے، معنوی بھی مراد ہے۔ یہ ظاہری سستی بھی اور معنوی سستی بھی، بس تم کمزور ہو گئے، جنگ لڑنے سے پرہیز کر دی تم نے، کامیابی کے نزدیک ہم پہنچ گئے تھے۔ بس یہاں سے ان کی نافرمانیوں کا آغاز ہوا۔ جہاں سستی ہوتی ہے، علمی لحاظ سے، معرفتی لحاظ سے بھی سستی ہو، عقائدی لحاظ سے اگر سستی ہو، ایمانی لحاظ سے سستی ہو، یا ظاہری لحاظ سے تو نافرمانی کا آغاز ہوتا ہے۔ بس عملی لحاظ سے بھی سست ہے اور ایمانی لحاظ سے بھی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ کیونکہ تم نے نافرمانی کی، اب میں نے جنگ روک لی۔ اب معاملہ ایک لشکر نے یہ کہہ دیا کہ جو عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ تحکیم کے لیے کوئی افراد معین کرنے چاہیے، کہ جو کوئی فرد ہو، آپ کی طرف سے کوئی فرد ہو جو بتائے، دلیل دے کہ علی علیہ السلام حق پر ہیں، اور ہماری طرف سے بھی ایک آئے گا۔ وہ خود عمرو بن عاص ہی مقرر ہوئے۔
اب جی یہاں بھی امام کو مسائل دو چار ہوئے. وہ مسائل کیا دو چار ہوئے؟ امام چاہ رہے تھے کہ مالک اشتر جائیں اور مالک اشتر بیان کریں، تحکیم کریں، لیکن جو زیادہ گروہ سست بن چکا تھا انہوں نے فریب میں آ کر ابو موسیٰ اشعری کو بڑا بنایا. یہ بھی ان امام کی بات نہیں مانی. امام جو کل امیر تھے آج مامور ہو چکے تھے مجبوراً. امام خود فرماتے ہیں، آگے امام خود ارشاد فرما رہے ہیں مظلومیت امام کی کہ کہاں امیر بنا کے امام کو اور یہاں جنگ صفین میں مامور بنا رہے ہیں. یعنی شروع میں امیر تھے، یہاں آئے تو امیر تھے. امام خود فرما رہے ہیں. بڑے یہ دردناک جملے ہیں امام کے. امام پہلے فرما رہے ہیں وَقَدْ وَاللَّهِ أَخَذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَتْ وَهِيَ لِعَدُوِّكُمْ أَنْحَقُ. امام دلیل دے رہے ہیں کہ حالانکہ خدا کی قسم اگر جنگ کی وجہ سے تمہارا تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، لوگ بہانے بنا رہے تھے، امام کے پاس آ رہے تھے کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، کوئی ہمارا زخمی ہوا ہے، کوئی ہمارا مر گیا ہے. امام نے کہا کہ یہ تمہارا تھوڑا نقصان ہوا ہے، تمہارے دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بس کمزور انہیں ہونا چاہیے، تمہیں نہیں ہونا چاہیے. کمزور وہ بنے، تم نہ بنو، کیونکہ تمہارا نقصان تھوڑا ہوا ہے، ان کا نقصان. میں یہ نہیں مانتا کہ نقصان جنگ میں نہ ہو، جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے. امام مان رہے ہیں کہ جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے. جنگ کے جیتنے کے در پہ ہم ہیں، قریب ہم ہیں، لیکن تم میری مخالفت کر رہے ہو، تم میری مخالفت کر رہے ہو. پہلا معاملہ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتُ أَمْسَ أَمِيرًا. کل میں تمہارا امیر تھا، تم میری بات مان رہے تھے. فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَأْمُورًا. جو ہی قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے میں تو مامور بن چکا ہوں، میری کوئی بات ہی نہیں مان رہے. میں امیر نہیں بنا. میں نے جب تحکیم کے لیے کہا کہ مالک اشتر کو مقرر کرو، تم نے بات نہیں مانی. مجھے مجبور کر دیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا جائے. میں مجبور ہو گیا، اپنے لشکر سے ہی مجبور ہو گیا. بس کل جو میں امیر تھا آج میں مامور بن چکا ہوں، آج میں تمہاری بات ماننے جا رہا ہوں. تم امام معصوم کی بات مانو، آج نوبت یہ آ رہی ہے کہ زبردستی مجبوراً مجھ سے منوا رہے ہو بات. بس امام کی یہ تنہائی، یہ امام کی مظلومیت. میں کل تمہیں منع کرنے والا تھا، امر و نہیں کرنے والا تھا، آج تم مجھے امر و نہیں کر رہے ہو. یہ کرو، یہ نہ کرو، جنگ نہ لڑو. بعد میں تم یہی کہو گے جب جنگ نہیں لڑیں گے واپس جائیں گے، اس کے بعد بھی پھر بھی وہ اعتراض کرو گے آپ نے جنگ کیوں نہیں لڑی، آپ نے جنگ کیوں نہیں لڑی. بس یہ امام کی تنہائی ہے، یہ امام کے مظلومانہ جملے ہیں کہ امام وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ الْبَقَاءَ. بس وجہ کیا ہے؟ امام وجہ بتا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ چکے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. بس کیا وجہ ہے کہ تم آج مجھے امیر نہیں مان رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم مجھے امر و نہیں کرنے والا نہیں مان رہے؟ آج تم مجھے امر و نہیں کر رہے ہو. وجہ ہے دنیا سے محبت. حب الدنیا رأس کل خطا. ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے. انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے امام سے جدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی. امام فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین میں تم لوگوں کی مجھ سے جدا ہونے کی وجہ احببتم البقاء، تم ہم بقا کو، دنیا کو دوست رکھتے ہو. وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحْمِلَكُمْ. امام فرما رہے ہیں کہ اب جب تم خود اختیار سے مجھے ترک کر رہے ہو، مجھ سے جدا ہو رہے ہو، کہا کہ میں بھی مجبور نہیں کروں گا تمہیں کہ مجبور کر کے تمہیں کہوں کہ واجب ہے اس میں شرکت کرو، اگر شرکت نہیں کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. وَلَيْسَ لِي أَنْ. بس میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تمہیں مجبور کر کے یہاں ٹھہراؤں، بس میں کبھی مجبور نہیں کروں گا. امام کے نہج البلاغہ کے ان خطبوں میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ دنیا کے حوالے سے زیادہ خطبوں میں امام نے کہا کہ تمہیں دنیا دھوکہ نہ دے، مغرور نہ کر دے، متکبر نہ کر دے. زاد راہ اکٹھا کرو، دیکھو کہ دنیا زوال کی طرف جا رہی ہے، موت کی تیاری کرو. یہ چیزیں امام کے خطبوں میں نہج البلاغہ ہم کتنے خطبے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں توحید کے بعد، رسالت کے بعد اور امامت کے بعد ایک اہم موضوع دنیا ہے، موت ہے. موت کے حوالے سے باقاعدہ پورے خطبے ہیں. بس ضروری ہے کہ ہم
امام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔